بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الوضوء ما جاء فی قول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین قال ابو عبد اللہ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال۔ دیکھیے کتاب العلم مکمل ہونے کے بعد اب کتاب الوضو یعنی کتاب الطہارت کو شروع فرما رہے ہیں۔ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کو اس لیے لائے ہیں کہ ایمان ہی اصل ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، تو بنیاد ایمان ہی ہے، اس لیے ایمان کو پہلے بیان کیا گیا۔ ایمان کے بعد نمبر آتا ہے عمل کا، لیکن عمل علم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ آپ نے باب بھی پڑھا بخاری شریف کے اندر، باب العلم قبل القول والفعل، کہ تبلیغ سے پہلے اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ علم اگر ہے تو آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، علم اگر ہے تو عمل کر سکتے ہیں۔ علم ہی نہیں ہے تو دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ علم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے عمل کریں گے؟ تو عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کتاب الایمان کے فوراً بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر کتاب العلم کو رکھا۔ کتاب العلم کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کل 102 روایتیں لائے، مرفوع روایت۔ کتنی؟ 102 مرفوع روایات کتاب العلم کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہیں، اور 22 روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے نا کل 102 روایتیں، ان 102 روایتوں میں 22 روایتیں تعلیقاً ہیں اور 80 روایتیں موصول ہیں۔ مسند احادیث 80 ہیں کتاب العلم کے اندر، اور 22 روایتیں تعلیقاً لائے، تو 80 اور 22 کو ایک ساتھ ملا دیں تو 102 ہو جاتے ہیں۔ تو معلق اور مسند دونوں طرح کی روایتیں مل کر کتاب العلم کے اندر کل جو ہے 102 روایتیں، ٹھیک ہے۔ ان میں 64 روایتیں غیر مقرر ہیں اور 16 روایتیں مقرر ہیں۔ کتاب العلم سے فارغ ہو کر اب عمل کا نمبر ہے، ایمان بھی لے آئے اور ایمانیات کا علم بھی حاصل کر لیا، تو اب عمل کا نمبر ہے، اور عمل کے اندر سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ تو یہاں اب گویا نماز کا باب شروع کرنا ہے، لیکن نماز طہارت کے بغیر ہوتی ہی نہیں، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، پاکی کے بغیر نماز اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول۔ تو طہارت یہ کتاب الصلاۃ کا دیباچہ ہے، پیش خیمہ، چونکہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو جہاں یہ باب آتے اصل ہے کتاب الصلاۃ، لیکن کتاب الصلاۃ سے پہلے ہر کتاب کے اندر کتاب الطہارہ کو لاتے ہیں، اس لیے کہ طہارت کے بغیر نماز۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں طہارت کے ابواب کو شروع کیا، اور طہارت کے ابواب میں سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضو کو لائے، کتاب الوضو۔
دیکھو پوری بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول اور عادت یہ ہے کہ جب کوئی نئی کتاب شروع کرتے ہیں تو وہاں پیشانی بنا کر آیت کریمہ کو لاتے ہیں. یعنی ہر نئی کتاب کو شروع کرتے وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں. اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں جتنی روایتیں آنے والی ہیں، جتنی حدیثیں آنے والی ہیں، وہ سب کی سب اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے. تو پہلے کتاب کا عنوان رکھتے ہیں، پھر کوئی قرآن کی آیت رکھتے ہیں، اس کے بعد ابواب کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں. لیکن یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں صورتحال بدلی ہوئی ہے. کتاب الوضو کے فوراً بعد باب ہے، باب فی الوضو، وضو کا باب. یہ باب کا جو یہاں عنوان ہے یہ دراصل ایک نسخے میں ہے، ایک نسخے میں نہیں. جن نسخوں میں یہاں باب نہیں ہے وہی نسخے صحیح اور اصل ہے. ٹھیک ہے، یہ ناسخ کا سہو ہے. اس لیے کہ اگر ہم یہاں باب فی الوضو کے بعد اس آیت کو رکھیں تو اس آیت کا تعلق پوری کتاب الوضو سے نہیں رہے گا، صرف اس ایک باب سے ہو جائے گا. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس آیت وضو کا تعلق پوری کتاب الوضو سے، اور یہ اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ جب کتاب الوضو کے عنوان اور آیت کریمہ کے درمیان باب کا عنوان نہ ہو. اس لیے جن نسخوں کے اندر یہاں باب نہیں ہے وہی نسخے صحیح ہیں. یہ باب کا نسخہ درست اور صحیح نہیں ہے. اصل یوں ہونا چاہیے کتاب الوضو قوله تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. بہرحال یہ آیت لائے ہیں کہ اس کتاب الوضو کے اندر جتنی حدیثیں آئیں گی وہ سب کی سب اسی کی شرح ہے. یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے. اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اور اپنے پاؤں اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. یہ آیت کریمہ آیت وضو کہلاتی ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں وضو کے فرائض اربعہ کو بیان کیا گیا. وضو کے 4 فرض ہیں، وہ 4 فرض اس آیت کریمہ کے اندر بیان کے: غسل الوجہ، غسل الیدین، مسح الراس اور غسل الرجلین. چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو دھونا. قال ابو عبداللہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وضو کا فرض ایک مرتبہ دھونا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ چہرے کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو ایک مرتبہ دھونا فرض ہے. تو اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ یہ ایک کہاں سے ثابت ہے جی؟ قرآن میں تو یوں کہا گیا فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھو. تو 1، 2 اور 3 کی کوئی قید آیت کریمہ میں تو نہیں ہے. تو فرضیت کے لیے ایک کا تعین کہاں سے ہے؟ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ مفسر ہے آیت کا، آیت کی تفسیر ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر صرف ایک مرتبہ اعضائے مغسولہ کو دھویا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ ادنا درجہ فرضیت کا کیا ہے؟ ایک ہے. اس لیے کہ ایک مرتبہ سے اگر فرضیت ادا نہ ہوتی
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک مرتبہ دھونے پر اکتفا، تو ایک مرتبہ کی فرضیت کے لیے امام بخاری فرماتے کہ ہم نے کہاں سے لیا یہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کے عمل سے لیا ہے، اور آپ کا عمل ہی قرآن پاک کی تفسیر ہے، اسی کو فرماتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ بات بیان فرمائی، اپنے عمل سے یہ بات واضح فرمائی، کیا؟ ان فرض الوضوء مرتن، کہ وضو کے اندر فرض ایک ایک مرتبہ دھونا ہے۔ ایک ایک دفعہ دھونا کیا ہے بھئی؟ یہ فرض ہے، یہ تو فرض ہو گیا۔ ایک مرتبہ دھونا یہ ادنا درجے کا فرض ہے۔ اب دیکھو، ایک چیز ہے اصل، ایک ہے اس کا کمال۔ تو یہ تو اصل فریضہ ہے، لیکن تکمیلی فرائض کا ادنا درجہ ہے 2 مرتبہ اور اعلیٰ درجہ ہے 3 مرتبہ۔ یعنی ایک مرتبہ کے تو بغیر وضو ہونے کا ہی نہیں، لیکن 2 مرتبہ دھو لو تو وضو کے اندر اور کمال آ جائے گا، اور 3 مرتبہ دھو لو تو اور زیادہ کمال پیدا ہو جائے گا۔ تو ادائیگی فرض کے لیے 1 مرتبہ، اس فرض میں کمال پیدا کرنے کے لیے 2 مرتبہ، مزید کمال پیدا کرنے کے لیے 3 مرتبہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ بات واضح فرمائی کہ وضو کا فرض ایک ایک مرتبہ ہے، اور حضور نے 2 مرتبہ بھی دھویا ہے، وثلاثاً اور 3 مرتبہ بھی دھویا ہے۔ ولم یزید علی ثلاث، لیکن 3 مرتبہ سے زائد آپ نے کبھی نہیں کیا۔ پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے مغسولہ کو 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ دھویا، بس کتنا؟ علل اغلب 98% آپ 3 مرتبہ دھونے پر عمل کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ نے 2 مرتبہ بھی کیا اور کبھی کبھی 1 مرتبہ بھی کیا ہے، 3 سے زیادہ آپ نے کبھی نہیں کیا۔ اسی لیے تمام علماء امت، فقہائے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا یہ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، لیکن اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ 3 سے زائد مرتبہ دھونے کی جو کراہت ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ آدمی 4تھی اور 5ویں مرتبہ تکمیلاً للوضو دھوئے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ 4 مرتبہ دھوؤں گا تب وضو مکمل ہوگا، 5 مرتبہ دھوؤں گا تب وضو مکمل ہوگا، 5 مرتبہ دھونے سے وضو میں زیادہ کمال آ جائے گا، 4 مرتبہ دھونے میں وضو میں زیادہ کمال آ جائے گا۔ اگر اس نیت سے 4 اور 5 اوپر تک دھوتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن کوئی آدمی تبرید کے لیے، گرمی کا موسم ہے، پانی ڈالنا بڑا اچھا لگتا ہے، پانی کافی سارا ہے تو 4 دفعے 5 دفعے ٹھنڈک آ جائے، تو تبرید کے لیے، حصول برودت کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی یعنی اس کا عقیدہ یہی ہے کہ وضو تو مکمل 3 پہ ہو گیا، اب کمال وضو کا 3 سے اوپر کوئی درجہ، البتہ تھوڑا سا ٹھنڈ بھی حاصل کر لو، 4 دفعے پانی ڈال لیا، 5 دفعے ڈال لیا، 20 دفعے ڈال لیا، تو تبرید کے لیے اگر ایسا کرے تو کوئی حرج کی بات، پھر یہ مکروہ نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی آدمی کا چہرہ، پاؤں، ہاتھ یہ گرد آلود زیادہ ہو رہے، بہت زیادہ میل جم رہا، اب اس نے 1 مرتبہ دھو لیا، 2 مرتبہ دھو لیا، 3 مرتبہ دھو لیا، وضو تو مکمل ہو گیا، لیکن اسے لگ رہا کہ کچھ ابھی میل سا ہے، کچھ غبار سا ہے، تو اب غبار کو صاف کرنے کے لیے، میل کو صاف کرنے کے لیے 1 دفعہ اور پانی ڈالنا، 2 دفعہ اور ڈالنا، 3 دفعہ اور ڈالنا، تو اب یہ 5ویں اور 4تھی مرتبہ کو جو ڈالنا ہے یہ کراہت کے اندر، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو 3 پر زیادتی اس وقت مکروہ ہے
جبکہ 3 سے زائد کو وہ کمال وضو کا ذریعہ مانتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ 4 مرتبہ دھو لوں گا تو وضو میں اور کمال پیدا ہو جائے گا، 5 مرتبہ دھوں گا اور کمال پیدا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے اپنے عمل سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کامل وضو کروں گا، اور حضور سے کامل اگر 3 کے اوپر کمال کا کوئی درجہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پر۔ جب آپ نے کبھی 3 سے زیادہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں درجہ کمال کی انتہا 3 ہے، اس کے آگے کمال کا کوئی درجہ، اگر اس کے آگے کمال کا درجہ ہوتا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس درجے پر عمل فرماتے ہیں۔ بات سمجھ لیں بھائی؟ اور لم یزد علی 3، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 پر کبھی زیادتی نہیں کی۔ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اسراف فی الوضو یہ مکروہ ہے، اور اسراف کی 2 صورتیں ہیں، الاسراف فی الماء اور الاسراف فی المرات۔ اسراف فی الماء یہ بھی مکروہ ہے، اور اسراف فی المرات یہ بھی مکروہ ہے۔ ہماری بات، اسراف فی الماء ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کسی نہر کے کنارے بیٹھے کسی پانی کے ذخیرے کے پاس بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، تو زیادہ پانی بہا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس میں بھی۔ اگر اتنا زیادہ پانی بھی ہو کہ تم نہر کے کنارے بیٹھے تو وہاں تو پانی کی قلت کا اندیشہ نہیں ہے، وہاں بھی حد سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ اسراف ہے۔ تو پانی کی قلت ہو یا پانی بے تحاشا ہو، کسی حال کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، اسراف فی الماء۔ ہمارے زمانے کے اندر بہت بے احتیاطی ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کے اندر ابھی تک بحمدللہ پانی کی بہت کثرت ہے، آئندہ خطرات اللہ حفاظت فرمائے، اس لیے ہمیں پانی کی قیمت کا احساس نہیں۔ آدمی آدھا لوٹا پانی کے اندر بھی وضو کر سکتا ہے، اور 1 لوٹے کے اندر تو بہت فراخی کے ساتھ وضو کر سکتا ہے۔ لیکن اب جو ہم وضو کرتے ہیں، جب سے ہمارے یہاں یہ ٹوٹی کا رواج چلا ہے، گھروں سے اور مسجدوں سے لوٹے تو غائب ہو گئے۔ اب نہ گھروں میں کوئی لوٹوں سے وضو کرتا اور نہ مسجد اور مدرسے میں لوٹے سے وضو کرتا، اب سب جگہ ٹوٹیاں ہیں۔ ایک آدمی وضو کے اندر 1 لوٹے کی جگہ 1 بالٹی پانی خرچ کرتا ہے، یعنی 10 آدمی جتنے پانی میں وضو کر سکتے ہیں اتنا پانی آج ہمارے یہاں 1 آدمی وضو میں بہا دیتا ہے۔ یہ گناہ کی بات ہے۔ بہتر بات تو یہ ہے کہ لوٹوں کا اہتمام کرو تاکہ پانی زیادہ بہے، لیکن اگر ٹھیک ہے اس وقت آسانی اور سہولت ٹوٹیوں کے اندر لوگ محسوس کر رہے ہیں تو پانی کو ضائع مت کرو، ٹوٹی سے وضو کرو، اس میں بھی اسراف سے بچا جا سکتا ہے۔ بھئی آپ نے ہاتھ دھونے کے لیے ٹوٹی کھولی، اب آپ ملے کے ہاتھ کو کچھ دے تو اتنے ٹوٹی بند رکھو۔ 1 چلو آپ نے پانی لیا کلی کرنے کے لیے، اس میں وقت لگانا، اب دوبارہ لیں گے پھر دوبارہ کلی کریں گے، تو 1 مرتبہ لو تو بند کرو، دوسری کلی کے لیے پانی لو پھر دوبارہ کھولو، تیسری کلی کے لیے پانی لو۔ لیکن اب ایسا تھوڑا کرتے، اب تو جا کے ٹوٹی کھولی تو وہ کب بند ہوگی؟ جب وضو سے مکمل فارغ ہو جائیں گے تب بند ہوگی، پانی بہتا رہے گا بہتا رہے گا بہتا رہے گا۔ یہ طریقہ درست ہے، یا تو لوٹوں سے وضو کرنا چاہیے یا پھر ٹوٹی کو کھولو بند کرو، جتنی مرتبہ ضرورت ہو اس کو کھولو فوراً بند کرو، کھولو فوراً بند کرو، تاکہ پانی کا ضیاع نہ ہو، پانی کے اندر اسراف نہ ہو۔ ہماری بات تو ایک اسراف فی الماء اور ایک اسراف فی المرات، جس کو بھی بیان کیا گیا، یعنی 3 سے زیادہ۔ اگر غسل کی تعداد 3 سے اوپر کرتا ہے تو اس کو کہیں گے اسراف فی المرات،
اور پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا تو اس کو کہ اسراف فی الماء، دونوں چیزیں مکروہ ہیں، اسی کو فرمایا۔ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، اور اہل علم نے اسراف کو مکروہ قرار دیا ہے، ناپسند کیا ہے، اور اس بات کو بھی ناپسند کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے فعل سے تجاوز کرے۔ آپ نے 3 سے آگے کبھی نہیں کہ لہذا ہم بھی 3 سے زیادہ نہیں دھوتے۔ چلیے باب لا تقبل صلاة بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ دیکھو نماز کے سلسلے میں اور اعمال کے سلسلے میں مختلف جگہ لفظ قبول آیا ہے، لا تقبل لا تقبل لا تقبل۔ قبول کے 2 درجے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس عمل کا معتبر نہ ہو، اور ایک ہے اس کے ثمرات اور ثواب کا مرتب نہ ہو۔ جیسے یوں کہا گیا کہ جو آدمی کسی نجومی کے پاس، کاہن کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس جو غیب کی خبریں بیان کرتا ہے وہاں جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ 40 روز تک اس کی نماز قبول ہے۔ تو یہاں قبول کے معنی کیا ہے؟ ثمرات کا ترتب نہ ہونا، یعنی نماز پڑھنے پر جو مخصوص ثواب ہے، جو مخصوص رحمتیں، مخصوص برکتیں اور مخصوص فوائد ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے۔ فرض تو ادا ہو گیا لیکن وہ ثمرات خاصہ مرتب نہیں ہوں گے۔ اور قبول کے ایک معنی عدم اعتبار، یعنی اس عمل کا اعتبار ہی نہیں، وہ عمل گویا وجود ہی میں نہیں آیا، یہ معنی بھی ہے قبول کے۔ اور یہاں اس باب کے اندر، اس حدیث کے اندر یہی معنی ہے کہ بغیر طہارت اور پاکی کے اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز معتبر نہیں ہے، یعنی اس نماز سے اس کا عہدہ اور ذمہ داری بری نہیں ہوئی ہے، نماز اس کے ذمہ باقی رہے۔ نماز کے صحیح اور درست ہونے کے لیے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال انا عبد الرزاق قال انا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا قال رجل من حضر موت والحدث الحدث یا ابا ہریرہ قال فساء او ذرات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی جو نئی بات کر دے، حدث کر دے۔ تو حضرت جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو بہت سارے آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طالب علم حضرموت یہ ایک مشہور شہر ہے، حضرموت کا رہنے والا ایک طالب علم بھی ہے۔ اس نے کہا حضرت جی یہ نئی بات کا کیا مطلب ہے؟ حتیٰ من احدثہ، جس نے نئی بات پیدا کر دی، تو نئی بات سے کیا مطلب ہے؟ کون سی نئی بات ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ مل حدث۔ تو حضرموت کے ایک شخص نے کہا اے ابو ہریرہ حدث کیا چیز ہے، نئی بات پیدا کرنا کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فساء او ذرات۔ دیکھو فساء اور ذرات دونوں مقعد سے نکلنے والی جو ہوا ہے، جس کو اردو زبان کے اندر باد کہا جاتا ہے، اسی کو عربی زبان کے اندر فساء اور ذرات کہا جاتا ہے۔ یہ فساء اور ذرات جو ہے یہ آواز کے اعتبار سے، ہلکی آواز سے کبھی ریح خارج ہوتی ہے اور کبھی زوردار آواز سے ریح خارج ہوتی ہے۔ تو ہلکی آواز سے ہو، زوردار آواز سے ہوا خارج ہوئی تو وضو ثابت ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے بھائی؟ چلیے باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء۔
وضو کی فضیلت کا بیان اور اس بات کا بیان کہ مسلمانوں کے اعضاء، ان کی پیشانیاں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار سے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ وضو کا اہتمام کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے جو انعامات دیے جائیں گے، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ قیامت میں ان کا چہرہ، ان کا سر، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں چمکیں گے، اس میں روشنی ہوگی جیسے لائٹیں لگی۔ ہماری بات چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت اتنی بڑی بھیڑ ہوگی، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، سارے نبیوں کی امت میدان محشر کے اندر ہوگی اور آپ حوض کوثر پر جام پلائیں گے اپنی امت کے لوگوں کو، تو آپ کو کیسے معلوم ہوا اتنی بھیڑ میں کہ یہ میرا امتی ہے، میرا امتی نہیں؟ آپ نے فرمایا یاتی غرم محجلین، میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کا چہرہ اور پیشانی منور، ان کے ہاتھ اور پاؤں منور اور روشن۔ غر یہ اگر کی جمع ہے، اگر کہتے ہیں بہت زیادہ روشن، اور محجل یہ حجل سے یعنی جس گھوڑے کی پیشانی پر سفید ٹیکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اگر، اور جس کے چاروں پاؤں سفید ہوتے ہیں، پورا بدن تو دوسرے کلر کا، پاؤں سفید ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں محجل۔ تو ہاتھ اور پاؤں بھی روشن ہوں گے اور چہرہ بھی منور اور روشن ہوگا، یہ وضو کا خاص انعام ہے۔ دیکھو جب یہ پوچھا گیا کہ وضو کر آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے، باقی ان کے روشن چہرے ہوں گے وضو کی وجہ سے، تو وضو جیسے یہ امت کرتی ہے پچھلی امتیں بھی وضو کیا کرتی تھی، تو وضو ایک عمل ہے اور اس کا ثواب ہے چہروں کا روشن ہونا، تو یہ اسی امت کو ملے گا، کیا پچھلی امتوں کے عمل ہی ملنے کا؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ دیکھو انعام، ایک ہے انعام اور ایک ہے انعام کی نوعیت۔ پچھلی امتوں نے وضو کیا، ان کو بھی انعام ملے گا، یہ امت وضو کرتی ہے، اس کو بھی انعام ملے گا، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ سب کو ایک ہی جیسا انعام ملے؟ کسی کو کیسا انعام ملتا ہے، کسی کو کیسا انعام ملتا ہے۔ لہذا اس امت کو وضو کا جو مخصوص انعام ملے گا میدان حشر کے اندر وہ ہے اعضاء کا منور ہونا، اور دوسری امتوں کو بھی اعزاز ملے گا، ان کو بھی انعام ملے گا، لیکن وہ انعام کسی دوسری صورت میں ہوگا، تو محروم وہ بھی نہیں ہے۔ انعام ملنا نہ ملے تو محرومی ہے، لیکن انعام کی نوعیت بدلنا یہ محرومی نہیں ہے، ایسا ملے ویسا ملے کیسا ملے انعام تو ملا۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ ایک ہی جیسا انعام ملے گا، اس امت کے چہرے بھی منور اور روشن ہوں گے اور پچھلی امتوں کے چہرے بھی منور اور روشن ہوں گے، تو پھر تو التباس ہو جائے گا، کیسے پہچانے جائیں گے وہ بھی منور یہ بھی منور؟ تو اس کو سمجھو، منور کی ایک کیفیت میں فرق ہوتا ہے، نور نور سب نور ہیں، لیکن نور کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے نا۔ بجلی کے بلب روشنی، وہ بھی تو روشنی دیتے ہیں، لیکن ان کی روشنی پیلی پیلی سی ہوتی ہے، راڈ اس کی روشنی دودھیا ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اندھیرا، اسے بھی روشنی کہیں گے، اسے بھی روشنی کہیں گے، لیکن روشنی کی کیفیت میں فرق ہے نا۔ تو ایسی چہرے پچھلی امتوں کے بھی منور ہوں گے وضو کی بنیاد پر، اور اس امت کے بھی منور ہوں گے، لیکن منور ہونے کی نور کی کیفیت جدا گانا ہوگی، ان کا نور دوسری طرح کا ہوگا، ان کا نور دوسری طرح کا ہوگا۔ اس کیفیت کے فرق کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ بہرحال اس امت کو یہ انعام ملے گا
کہ اعضائے وضو منور ہوں گے اور روشن ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ جو اعضاء کا منور ہونا ہے دیکھو دو طرح سے دو وجہ سے منور ہوں گے. اللہ ہم سب کو نور عطا فرمائے. چہروں میں اور ہاتھ اور پاؤں کے اندر جو میدان محشر کے اندر قیامت کے دن نور ہوگا یہ نور سجدوں کی وجہ سے بھی ہوگا اور وضو کی وجہ سے بھی ہوگا. ایک کو بیان کر دیا ایک کو بیان ورنہ دونوں طرف سے ہوگا. وضو کی وجہ سے بھی ہوگا اور ڈبل نور ہوگا. باب فضل الوضوء وضو کی فضیلت کا بیان. والغر المحجلون اور پیشانی اور اعضاء کے منور ہونے کا بیان وضو کے آثار کی وجہ سے. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المحمر قال لقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا يدعون يوم القيامة غرا محجلين. نعیم المجمر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر گیا. مجبوری رہی ہوگی کوئی. عام حالات کے اندر مسجد کی چھت پر چڑھنا مسجد کی چھت پر بیٹھنا یہ سب مکروہ ہے. بلا ضرورت مسجد کی چھت پر چڑھنا یہ مسجد کے ادب کے خلاف اور مکروہ. بلا ضرورت مسجد کی چھت پر جا کے نماز پڑھنا بھی مکروہ. ہاں کوئی مجبوری ہے نیچے جگہ نہیں ہے تو اوپر چلے جاؤ تو یہ مسجد کی چھت پر تشریف لے گئے کوئی عذر رہا ہو بلا وجہ عذر کے بغیر نہیں جا سکتا. یہ کہتے ہیں میں ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا فتوضا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرمایا اور یوں فرمایا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے ان کے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے وضو کے آثار کی وجہ سے. دیکھو یہ روایت مختصر ہے. ہوا یہ تھا کہ ابو ہریرہ جو وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو بجائے یہاں تک کہ نا یہاں تک ہو رہے کاندھے تک. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو تمام لوگوں کو دیکھا یہاں تک کوئی بھی نہیں دھوتا یہاں تک دھوتے ہیں سب. تو انہوں نے یہ روایت سنائی کہ بھائی وضو کی وجہ سے یہ اعضاء روشن ہوں گے تو یہاں تک دھوؤں گا تو یہاں تک روشن ہوں گے اور یہاں تک دھوؤں گا تو یہاں تک روشن ہوں گے اور یہاں تک دھو لیے تو جتنا زیادہ دھوؤں گا اتنی زیادہ روشنی ہوگی. سمجھ میں بات آ رہی؟ اس وقت یہ بات انہوں نے کی اور پھر کہا تھا فمن شاء جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کا نور قیامت کے دن لمبا ہو تو وہ اپنے اعضاء کو لمبا دھوئے آگے تک دھوئے. یہ فمن شاء کہ جو قیامت کے دن اپنے نور کو بڑھانا چاہتا ہو وہ آگے تک دھوئے. یہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے. پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد تو صرف اتنا ہے ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. اب یہ جو آگے جملہ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل یہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر پیغمبر علیہ السلام کی یہ تعلیم ہوتی ہے کہ لمبا کرو تو تمام صحابہ کرام اس پر عمل کرتے لیکن سوائے ابو ہریرہ کے کوئی عمل نہیں کرتا. تو یہ ابو ہریرہ کی اپنی فہم اور ان کا تفرد ہے. پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کا ارشاد نہیں ہے. اسی لیے صحابہ میں تابعین میں اور امت میں کسی نے بھی اس کو عمل میں داخل اور شامل نہیں کیا ہے. اور اگر حضور کا ارشاد ہوتا تو پھر پوری امت کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کو فمن استطاع. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ بس جو شخص کر سکتا ہو یہ بات کہ وہ اپنے نور کو اور چمک کو لمبا کرے تو کرنا چاہیے.
چلیے بابو لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. دیکھو فقہا نے قاعدہ بنایا ہے الیقین لا یزول بالشک. جو چیزیں یقینی طور پر وجود میں آ چکی ہیں محض شک اور احتمال اور شبہ کی بنیاد پر ان کو ختم نہیں مانا جائے گا، ختم نہیں ہوگی. ایک آدمی نے وضو کر لیا تو محض شبہ کی بنیاد پر اس کے وضو ختم ہونے کا فتویٰ نہیں دیں گے. شک کی بنیاد پر فتویٰ جب تک جیسے یقیناً اس نے وضو کیا ہے، جب تک ایسے ہی یقیناً وضو کو توڑنے والی کوئی بات پیش نہ آ جاوے تب تک وضو توڑنے کی بات نہیں ہوگی. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت اگر کسی کو ہوا نکلنے کا شک ہو تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ فرمایا کہ نہ، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. دیکھو ہوا نکلنے کا شک ہر آدمی کو نہیں ہوتا، ہر وقت. کبھی کبھی پیٹ کے اندر گیس بنا ہوا ہے، آپ جب اس ریگ کے خارج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خارج ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہوا میں قراقل ہوتا ہے کہ ہوا پیٹ کے اندر گھومتی ہے بغیر ارادے کے، کبھی اوپر کو گئی کبھی نیچے کو گئی، تو یہ ہوا اوپر سے نیچے کو آئی ہاتھوں میں اور مبرز تک آ گئی اور پھر خود اوپر پہنچ جاتی ہے. چونکہ آپ نے اس کو نکلنے کا ارادہ نہیں کیا، راستہ ڈھیلا نہیں کیا، تو پھر واپس چلی جاتی ہے. تو جب یہ اوپر سے آ کے مبرز کے قریب آتی ہے اور لوٹتی ہے تو شک کی مزاج لوگوں کو ایسا لگتا ہے نکل تو نہیں گئی. تو ایسی کسی نے شک کی مزاج کی شکایت کی کہ جی مجھے ایسا لگے پتہ یہاں نکل لگی ہو ہوا. آپ نے فرمایا کہ بھئی شک سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک تم آواز نہ سن لو اور جب تک تم بدبو محسوس نہ کر لو تب تک تمہارا وضو نہیں. یہ بدبو اور آواز یہ بطور علامت اصل نہیں، مطلب تو اصل یقین ہے. اب چونکہ ریح نکلنے کی علامت ایک آواز بھی ہے اور ایک علامت بدبو بھی ہے، تو بدبو آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریح نکلی ہے، آواز آئی ہے تو اس کا مطلب ریح نکلی ہے. تو یہ دو باتیں بیان کرتی ہے غالب احوال کے اعتبار سے، ورنہ مطلب کیا ہے؟ آواز بھی نہیں آئی، بدبو بھی نہیں ہے. کبھی کبھی بہت زیادہ تعفن نہیں ہوتا ہوا کے اندر تو زیادہ بدبو محسوس نہیں ہوتی لوگوں کو، لیکن یقین ہو گیا. تو اصل مراد کیا ہے؟ یقین ہے. یعنی کسی بھی طریقے سے آپ کو یقین ہو گیا کہ مبرد سے ہوا نکل گئی تو اب آپ کا وضو، وہ ہوا اندر سے آئی اور ٹکرا کے واپس چلی گئی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی کو فرمایا. دیکھو یہاں پہ حضرت عباد ابن تمیم رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں انہو شکا. دیکھو اس کو شکا اور شکیہ دونوں طریقے سے محدثین نے پڑھا. شکا بطور معروف اور شکیہ مجہول. اگر شکا پڑھیں اس کو معروف تو اس شکا کا فاعل ہوگا حضرت عباد کے چچا، ہے نا. یعنی اب مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عباد ابن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کسی شخص کے بارے میں کہا کہ ایک آدمی کو حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہوا نکل گئی. تو آپ نے مسئلہ بتا دی کہ یقین ہو تب بات مانی جائے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے، بعض لوگوں نے پڑھا شکیہ. پیغمبر علیہ السلام سے شکایت کی گئی. شکایت کرنے والا کون ہے پتہ نہیں کون ہے. تو شکیہ اور شکا دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام سے شکایت کی گئی ایک شخص کی الذی یخیل الیہ، جس کو یہ خیال اور احساس اور وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ نماز میں کچھ محسوس کرتا ہے. یعنی نماز پڑھتے پڑھتے اس کو ایسا لگے کہ شاید ہوا نکل گئی دیکھے. فقال، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا ينفتح، وہ نماز سے نہ نکلے.
کہ یوں فرمائے لا ینصرفو، وہ نماز کو نہ چھوڑے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ وہ آواز کو سن لے یا بدبو کو محسوس کرے. یعنی صرف ہوا نکلنے کا شبہ ہو رہا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں یقین ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. باب التخفیف فی الوضوء. وضو کے اندر تخفیف کرنا. دیکھو وضو کے اندر ایک تخفیف کو تو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرو، ایک تخفیف یہ ہے کہ ایک ایک مرتبہ ہاتھ پاؤں دھو لو. ٹھیک ہے، یہ جو تخفیف ہے، دیکھو تخفیف اور کمال، ہمیشہ وضو کے اندر کمال کی کوشش کرو، اس بات کی کوشش کرو. باقاعدہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا اسبغ الوضوء، وضو کامل اور مکمل طریقے سے کیا. تو عام حالات کے اندر ہمیشہ اسباغ فی الوضوء پر عمل کرنا چاہیے. تخفیف کہاں کرنی چاہیے؟ پانی کی قلت ہے تخفیف کرو. وضو پر وضو کر رہے ہو، وضو آپ کا ہے پہلے سے، لیکن پھر بھی وضو کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ دوبارہ وضو کر رہے ہیں، وضو علی الوضو، تو وضو تو ہے ہی ہے، ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو بس ایک ایک مرتبہ دھو لو گے تب بھی ثواب ہو جائے گا. تو تخفیف کب ہوگی بھائی؟ پانی کی قلت ہو تب تخفیف کر سکتے ہیں، اور کوئی مجبوری اور ضرورت ہو، وضو علی الوضو ہو، وہاں تخفیف ثابت ہے. ورنہ عام حالات کے اندر تخفیف نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے کہ مطلب نہیں کہ تخفیف میں وضو نہیں ہونے کا، عام حالات کے اندر بھی آپ نے تخفیف کی وضو کے اندر تو آپ کو پاکی حاصل ہو جائے گی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ عام حالات کے اندر تخفیف نہیں کرنی چاہیے، میں یہ اچھے عمل کی بات کر رہا ہوں کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے، بہترین بات یہ ہے کہ ہمیشہ وضو کے اندر اسباغ پیش نظر رہے. جب وضو کرو کامل درجے کا وضو کرو. ہاں وضو علی الوضو تو اس میں تخفیف حضور سے ثابت ہے، لہذا ایسے موقع پر آپ بھی تخفیف کر سکتے ہیں. التخفیف فی الوضو، وضو میں تخفیف کرنے کا بیان. پڑھیے روایت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال استجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم استجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرو إن ناسا يقولون. خادم مسلم مسئلہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی، پھر آپ نے اٹھ کر نماز پڑھی. دیکھو کبھی تو آپ نے فرمایا کہ نام حتی نفخ، اور کبھی نامہ کی جگہ استجا حتی نفخ، حضور لیٹ گئے یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی. اور کبھی کبھی یوں فرماتے تھے سفیان استجا حتی نفخ ثم قام فصلی، پھر کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی. اب تحویل، پھر حدیث بیان کی، پھر یہی حدیث بیان کی سفیان نے بار بار عمرو کے حوالے سے. عمرو نے قریب سے نقل کیا اور قریب ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، اور ابن عباس فرماتے ہیں میں نے ایک رات گزاری اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فقام النبی،
تو پیغمبر علیہ السلام رات میں اٹھے، فلما کان فی بعض اللیل، جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو پیغمبر علیہ السلام اٹھے اور آپ نے وضو فرمایا اس مشکیزے سے جو گھر میں لٹکا ہوا تھا، ہلکا سا وضو، یخففہ عمرو و یقللہ۔ حضرت عمر جب یہ روایت اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے تو ان کو وضو کر کے بتاتے تھے کہ ہلکے وضو کا یہ مطلب ہے، یعنی ایک ایک مرتبہ تھوڑے سے پانی سے ہاتھ کو دھو لیا، یخففہ و یقللہ۔ حضرت عمر اپنے شاگردوں کو خفیف وضو کر کے دکھاتے تھے اور تھوڑا سا پانی استعمال کر کے دکھاتے تھے۔ دیکھو یہاں خفیف وضو جو آپ کا ہے یہ بیچ کا وضو، صورتحال یہ ہے کہ آپ سو گئے، اس کے بعد حسب معمول تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، تو جب نماز کے لیے پہلی بار اٹھے ہیں تو آپ نے کامل وضو کیا، کیسا؟ کامل اور مکمل وضو کیا۔ دوسری روایتوں کے اندر اس کی صراحت ہے کہ آپ کبھی کبھی تہجد میں مسلسل نماز پڑھتے تھے، جتنی نماز آپ کو پڑھنی ہے بس پڑھتے رہتے تھے، بیچ میں جو ہے لیٹتے نہیں تھے۔ کبھی کبھی آپ ایسا بھی کرتے تھے کہ آپ کو 10 رکعتیں پڑھنی، 8 رکعتیں پڑھنی، 2 رکعتیں پڑھ لی پھر لیٹ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اٹھے پھر 2 رکعت پڑھ لی، پھر اٹھے پھر 2 رکعت پڑھ لی۔ یہ جو وضو خفیفہ ہے یہ بیچ والا وضو ہے، یعنی پہلے آپ اٹھے تہجد کی ابتدا کے لیے تو آپ نے کامل وضو فرمایا، پھر تھوڑی سی تہجد پڑھ کے لیٹ گئے، پھر اٹھے، تو اب آپ کا یہ وضو علی الوضو تھا، کیونکہ سونے کی وجہ سے حضور کا وضو نہیں ٹوٹا تھا، وضو تو تھا، تو اب یہ وضو علی الوضو تھا، اس لیے آپ نے ہلکا سا وضو کیا، پھر آپ نے تہجد پڑھی، وتر پڑھے، پھر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن بنانے کے آ گیا، آپ نماز پڑھانے تشریف لے گئے۔ اب آپ نے وضو نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ سونے سے نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، انبیاء کی نیند نافذ وضو۔ تو اب تہجد پڑھ کے لیٹ گئے تھے، آنکھیں بند کر لی تھی، سو گئے تھے، لیکن آپ کا سونا چونکہ نافذ وضو نہیں ہے اس لیے وضو کی ضرورت نہیں تھی، ایسے آپ نے جا کر فجر کی نماز لوگوں کو پڑھا دی۔ وقام یصلی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، فتوضأت نحوا مما توضأ، میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے وضو فرمایا تھا۔ ثم جئت، پھر میں حضور کے پاس آیا، فقمت عن یسارہ، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور کبھی کبھی سفیان یسار کی جگہ شمال کہتے تھے، ہے نا، فقمت عن یسارہ، کبھی تو یہ جملہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، کبھی دوسرے موقع پہ پڑھانے آتے تو فقمت عن یساری کی جگہ کہ فقمت عن شمالی، اور یہ روایت بالمعنی ہے جو درست اور جائز ہے۔ فحولنی، تو حضور نے مجھے گھمایا، فجعلنی عن یمینی، اور مجھے داہنی طرف کھڑا کر لیا، ثم صلی ما شاء اللہ، پھر جتنا اللہ نے چاہا حضور نے نماز پڑھی، ثم استجا، پھر لیٹ گئے، فنام، اور سو گئے یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ ثم اتاہ المنادی، پھر مؤذن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فآذنہ بالصلاۃ، اور نماز فجر کی اطلاع دی، فقام معہ للصلاۃ، آپ ان کے ساتھ اٹھ کر نماز کے لیے تشریف لے گئے، فصلی، اور فجر کی نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا، اس لیے کہ پہلا وضو آپ کا باقی تھا۔ یہاں تک یہ روایت پوری ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو بھائی؟ دیکھو یہ جو حضرت عمرو ہیں ان کے شاگرد ہیں سفیان، ٹھیک ہے؟ جب حضرت عمرو رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو تو اس وقت عمرو کے شاگردوں نے ایک مسئلہ پوچھا، دوران سبق طلبہ مسائل پوچھ لیتے ہیں، بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، تو ایک مسئلہ پوچھا، کسی شاگرد نے یہ کہا کہ حضرت ہم نے لوگوں سے یہ سنا ہے، لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضور کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، حضور کا دل نہیں سوتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے کیا؟
حضرت نے فرمایا کیا صحیح ہے بالکل. انبیاء چوکنا سوتے ہیں غفلت کے ساتھ، اس لیے کہ انبیاء کے پاس جس طرح بیداری میں وحی آتی ہے اسی طرح نیند کی حالت میں بھی وحی آتی ہے. اب انبیاء اگر غفلت کے ساتھ گھوڑے بیچ کے سو جائیں تو وحی کا ادراک کیسے کریں؟ اخذ وحی نہیں کر سکتے. اس لیے انبیاء چوکنا سوتے ہیں لیکن ان کی نیند ان پر غفلت طاری نہیں کرتی، لہذا وحی آتی تو اس کو محسوس کر لیتے ہیں. اور یہ یاد رکھو، نیند بذات خود نبی کی ہو یا غیر نبی کی ہو، نیند بذات خود جو ہے ناقض وضو نہیں. سونا بذات خود ناقض وضو، جو سونا غفلت پیدا کر دے اور مفاصل کو ڈھیلا کر دے وہ نیند ناقض وضو ہے. چنانچہ انبیاء کے علاوہ عوام کے لیے بھی کیا حکم آپ نے پڑھ رکھا کہ اگر وہ اس طرح سوئیں کہ مفاصل ڈھیلے نہ ہو، غفلت نہ ہو تو وضو. ایک آدمی کھڑے کھڑے بھی سو جا، بہت سے لوگ نہیں، کھڑے کھڑے سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا عام انسان. تو معلوم ہوا کہ نیند بذات خود ناقض وضو، بلکہ وہ نیند جو غفلت پیدا کر دے اور مفاصل کو ڈھیلا کر دے وہ ناقض وضو. عام انسانوں کے اندر کبھی نیند ایسی ہوتی ہے اور کبھی نیند ایسی ہوتی ہے. جب ایسی ہوتی ہے یعنی غفلت کرنے والی نہیں ہوتی تو وضو نہیں توڑتی، جب ایسی ہوتی ہے غفلت پہ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. انبیاء کی نیند ہمیشہ ایسی ہوتی ہے، یعنی کبھی بھی انبیاء کی نیند انبیاء پر غفلت طاری نہیں کر پاتی. ہمیشہ وہ متیقظ رہتے ہیں، ہمیشہ وہ مطلب چوکس رہتے ہیں، چوکنا ہوتے ہیں. لہذا انبیاء کی نیند کبھی بھی ان کے وضو کو نہیں توڑتی. اس لیے مسئلے کا عنوان بن گیا نوم الانبیاء غیر ناقض للوضو. انبیاء کی نیند انبیاء کے وضو کو نہیں توڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیند میں غفلت کی آمیزش نہیں ہوتی. تو آپ کا امتی بھی اگر ایسی نیند سوئے کہ جس میں غفلت کی آمیزش نہ ہو تو امتی کی نیند بھی ان حالات کے اندر وضو کو نہیں توڑتی ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہم نے حضرت عمرو سے کہا ان ناسن یقولون، لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. قال عمرو، تو عمرو نے جواب دیا سمعت عبید بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی. دیکھو کسی مسئلے کو بیان کرنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو بیان کر دو، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دلیل بیان کر دو تو مسئلہ خود بخود سمجھ میں آ جائے. یہاں حضرت عمرو نے مسئلہ نہیں بیان کیا گا ہاں یا نہ، اس کی دلیل بیان کر دی کہ دیکھو بھائی انبیاء کو خواب میں بھی وحی آتی ہے، تو اگر ان کی نیند غفلت والی ہوتی تو وحی آ ہی نہیں سکتی تھی. جب غفلت والی نہیں ہوتی تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انبیاء غفلت کے ساتھ نہیں سوتے، نیند کی حالت میں بھی ان پر غفلت طاری نہیں ہوتی. تو حضرت عمرو نے کہا میں نے عبید ابن عمیر کو فرماتے ہوئے سنا رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، یعنی نیند کی حالت میں بھی ان کے پاس وحی آتی ہے. خواب میں بھی ان کو وحی آتی ہے. انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. انبیاء کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، یعنی غفلت طاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب انبیاء کو خواب میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ وحی ہے، ان کا خواب وحی ہے. اس کی دلیل آگے بیان کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیداری میں فرشتے نے آ کر یہ پیغام نہیں سنایا تھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں، بلکہ خواب دیکھا تھا. چنانچہ قرآن میں نا یا انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری؟ یہ فرما تمہر اللہ کی طرف سے جو کام اس کو کریے، مجھے تو آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو اگر انبیاء کا خواب وحی نہیں ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش درست نہ ہوتی، ضروری نہ ہوتی۔ خواب دیکھتے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اس کو عملی جامہ پہنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی انی ارا فی المنام انی اذبحک، چلیے باب اسباغ الوضوء وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء۔ وضو کے اسباغ، دیکھو اسبغ یسبغ، اسباغ کے معنی آتے ہیں کامل اور مکمل کر دینا، چنانچہ قرآن میں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ تو اسبغ کامل کر دی، مکمل کر دی۔ تو اسباغ کے لفظی معنی کیا ہے؟ اتمام۔ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے اسباغ کے دوسرے معنی بیان کیے، الانقاء۔ انقاء کے معنی ہے صاف کرنا، یعنی عبداللہ ابن عمر یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو حضور نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کامل مکمل کیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو اس طرح کیا کرو کہ تمہارے بدن کا میل بھی چھوٹ جاوے، تمہارا چہرہ اور ہاتھ صاف ستھرا ہو جائے، یہ معنی ہے اس کے۔ تو یہ معنی جو بیان کیا عبداللہ ابن عمر نے، یہ تفسیر باللازم ہے، یعنی کسی چیز کے نتیجے میں جو بات پیدا ہوتی ہے اسی لازم کو اور اثر کو معنی اور مصداق قرار دے دیا جاتا ہے۔ جب آدمی 3 مرتبہ دھوئے گا مل مل کے، رگڑ رگڑ کے، تو میل رہے گا، صفائی ہو ہی جائے گی۔ جو اچھی طرح کامل وضو کرے گا، 3 مرتبہ دھوئے گا، تو اس کے چہرے اور ہاتھ پہ انشاءاللہ میل نہیں رہے گا۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر نے جو معنی بیان کیے ہیں، یہ معنی ہے تفسیر باللازم، اور حقیقی معنی وہ یہ اتمام اور اکمال۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ باب اسباغ الوضوء، اسباغ وضو کا بیان۔ اور عبداللہ ابن عمر یوں فرمایا کرتے تھے اسباغ الوضوء الانقاء، اسباغ وضو کا مطلب ہے میل کچیل کو صاف کرنا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبان ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة یا رسول اللہ، قال الصلاة امامک، فرکب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما۔ اسامہ ابن زید سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام میدان عرفات سے روانہ ہوئے، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ سے فارغ ہو کر غروب آفتاب کے وقت پیغمبر علیہ السلام چل دیے۔ تو مغرب کا وقت تو وہی ہو جاتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تھوڑا سا آگے چلے تو مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ایک گھاٹی کے قریب آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا، آپ نیچے اترے، سواری سے پیشاب فرمایا اور پھر ہلکا وضو کیا، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا معمول ہمیشہ باوضو رہنے کا تھا۔ تو یہ وضو آپ نے نماز کے لیے نہیں کیا تھا،
بلکہ باوضو رہنے کے لیے کیا تھا، اس لیے اس میں تخفیف کی گنجائش تھی، تو ہلکا سا وضو کر لیا۔ جب یہ وضو کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو خادم نے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضرت کے نماز پڑھنے کا ارادہ؟ فرمانے الصلاۃ امامک، نماز تو آگے جا کے پڑھی جائے۔ یہاں تک کہ جب ایک گھاٹی میں پہنچے تو حضور اترے سواری سے، پیشاب کیا، پھر آپ نے وضو فرمایا لیکن کامل وضو نہیں کیا، ہلکا وضو کیا۔ تو میں نے کہا حضرت کیا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے؟ قال الصلاۃ امامک، نماز تو آگے پڑھیں۔ فرقی باپ پھر سوار ہوئے۔ فلما جان مزدلفہ، جب آپ مزدلفہ کے اندر تشریف لے آئے، فتوضأ، تو آپ نے وضو فرمایا، فاسبغ الوضوء، اب یہ نماز کے لیے وضو تھا تو اس میں اسباغ فرمایا، تو آپ نے وضو میں اسباغ فرمایا۔ ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز پڑھی، نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ فصلی المغرب، دیکھیے مغرب چونکہ بہت پہلے وقت ہو چکا تھا تو آتے سب سے پہلے آپ نے مغرب پڑھ لی، یعنی سامان ومان بھی نہیں اتارا، پہلے مغرب پڑھنے کے بعد اب لوگوں کو اتنا موقع دیا کہ اپنا سامان ومان ٹھیک کر لو، سواریاں اچھے طریقے سے باندھ دو۔ لوگوں نے سواریوں کا سامان اتارا رکھ دیا، پھر فوراً عشاء کی نماز شروع ہو گئی۔ پھر ہر انسان نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھا دیا۔ ثم اقیمت العشاء، پھر عشاء کی اقامت کہی گئی۔ فصلی، آپ نے نماز پڑھائی۔ ولم یصلی بینہما، اور مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے نوافل نہیں پڑھے۔ دیکھو عرفات کے میدان میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر، تو وہاں بھی ظہر کے بعد کی سنت مؤکدہ نہیں پڑھی جاتی۔ مزدلفہ کے اندر عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو یہاں بھی درمیان میں سنتیں، یعنی مغرب کی سنتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، وہ معاف ہو سکتی ہے۔ پوچھنا بھائی کسی کو؟ جی آپ پوچھیے۔ جی یہ ان کا تفرد ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر عشق کا غلبہ ہوتا ہے، کسی خاص کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس غلبے کی وجہ سے ان کے ذہن پر ایک خاص چیز آ جاتی ہے۔ ایسی باتوں کو علماء کی اصطلاح کے اندر تفرد کہتے ہیں، یعنی ایسی بات پر ان کو لعن طعن اور ملامت تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ جو تفرد کی ان کی بات ہوتی ہے وہ قابل اتباع اور قابل تقلید نہیں ہوتی، یعنی ان کے اس عمل کو دیکھ کر دوسروں کو اس طرح عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کا اپنا تفرد ہے، ان کے عشق کا معاملہ ہے، ان کی خدا کا معاملہ ہے۔ ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ اسی پر عمل کرنا ہے جو سنت صحابہ اور سنت رسول ہے۔ کسی تنہا ایک آدمی کا تفرد یہ اس کے حق میں تو درست ہے، لیکن وہ قابل تقلید نہیں ہوتا، قابل عمل نہیں ہوتا۔ جیسے تہجد کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، لیکن ہمارے اکابر اور بزرگوں میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ذوق تھا، غلبہ عشق کی وجہ سے وہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے۔ تو اب ان کے خلفاء، ان کے مجازین، ان کے مریدین، ان کے شاگرد سب اس پر نکیر تو نہیں کرتے کہ حضرت یہ غلط کرتے تھے، بھئی ان کا اپنا عشق کا معاملہ ہے، لیکن کوئی بھی اس کی تقلید نہیں کرتا تھا، سب اپنی تہجد علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفرد ہے جو غلبہ حال اور غلبہ عشق کے نتیجے میں، اور غلبہ حال اور غلبہ عشق کے اندر جو تفرد اختیار کرتے ہیں اکابر، وہ قابل تردید تو نہیں ہوتے لیکن قابل تقلید بھی نہیں ہوتے، یعنی ان پر عمل نہیں ہوتا، ان کی تقلید نہیں، تقلید جو جمہور کا اصل مسلک ہوتا ہے اسی پر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہلو
समझ में आ गई बात भाई? जरा साफ बोलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो जी, समझ में आ गई आपको बात या नहीं? कुछ आवाज ही नहीं आ रही भाई। पहले आप आ रही थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई जी जी। एक मर्तबा में पूरा अज़्ब धोना ये मर्रतन वाहिदा है। 3 मरतबा टंकी में भी धो रहे हो ना, तो आपने टंकी के नीचे हाथ झुका के रख लिया बहुत देर तक, हादा मर्रतन वाहिदा, ये एक ही मर्तबा है। पानी में एक मर्तबा डाला, हटा लिया, फिर दोबारा पानी के नीचे लाए, फिर हटा लिया, फिर लाए, ये है मर्रात सलास। 5 मिनट तक उसको पानी के नीचे ऐसे टंकी के नीचे किया आपने, तो ये 5 मिनट में भी मर्रतुन वाहिदा है, मर्रात सलास नहीं है। अस्सलाम जी। हाँ हाँ, यानी उसका फर्ज तो अदा हो गया, उसे बेनमाजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन नमाज के जो समरात और फवाइद है उससे महरूम हो जाएगा। सवाब ही तो नहीं मिलेगा। एक है नमाज पर मखसूस सवाब मिलना, एक है फर्जियत का अदा होना। बस उसकी नमाज ऐसी है कि उसे क़यामत के दिन तारीक़ नमाज नहीं माना जाएगा, लेकिन ऐसे शख्स को नमाज का सवाब, नमाज की ख़ास बरकतें, नमाज की ख़ास रहमतें, नमाज के मखसूस इनाम, ये सब कुछ नहीं मिलेगा उसको। बस फ़र्ज अदा हो गया, उसे यूँ नहीं कहेंगे बेनमाजी है। हज़रत पिछले सबक के ताल्लुक़ से ये पूछना था कि जैसे आपने फरमाया था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को राज़दार मानते थे, उनसे राज की बातें बताते थे, तो अपनी मौत तलक हज़रत हुज़ैफ़ा ने किसी को भी नाम मतलब नहीं बताया कि भाई ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। अभी के टाइम पे ऐसे लोग हैं जो फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस टाइम भी थे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला ने तो नाम नहीं बताए उनके पता होने के बावजूद, लेकिन अभी जो अमलन हमें दिख रहे हैं तो उनकी नाम लेकर के हम निशानदेही कर सकते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला को राजदारी के साथ 2 बातें बताई थी। एक उम्मत में आने वाले फितनों की तफसीर, ये फितना आएगा और ये फितना फला शख्स के ज़रिए आएगा, ये फितना आएगा और ये फितना फला शख्स के ज़रिए आएगा, वो फितना आएगा और फला शख्स के ज़रिए आएगा। और उस वक्त मदीने मुनव्वरा के अंदर जितने मुनाफिक थे, वही के ज़रिए आपको आगाह कर दिया गया था कि ये लोग मुनाफिक हैं, उनकी फहरिस्त आपको बता दी गई थी। अब उस फहरिस्त को बताने से फितना फैलने का अंदेशा था, लोगों को बताया जाता कि ये रहा मुनाफिक। ऐसे जियाले और जज्बाती सहाबा भी कत्ल करते थे। जैसे हजरत उमर के सामने एक बात है कि हजरत अभी जादू जिस मुनाफिक कत्ल कर दो, और कत्ल करते तो उससे दुनिया के अंदर गलत पैगाम जाता। एक तो ये गलत गड़बड़ होती कि जो वो मुनाफिकीन थे उनके घर खानदान के लोग सच्चे और पक्के मुखलिस मुसलमान थे। अब जब अलल ऐलान सरे राह उनको कत्ल किया जाता तो गर्ची ईमानी हमीयत और जोश की वजह से उसे बर्दाश्त करते, लेकिन एक जो फितरी जज्बा होता है, खून का रिश्ता होता है, वो तमाम जज्बात और अकायद से ऊपर होता है आम हालात। तो उनको ये बात नागवार गुजरती।
اور کوئی آدمی اس خاندانی رشتے کے جذبے میں آ کر کے اس پہ انتقام لیتا تو خانہ جنگی ہو جاتی، اس لیے ان کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک خدشہ یہ بھی تھا، ان کو منافق ہونا ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ ان کو مارتے، تو کیا میسج جاتا؟ لوگ ابھی اسلام نیا نیا ہے، ابھی لوگ اسلام کے قریب آنے شروع ہوئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کیا میسج جاتا؟ بھئی یہ تو مسلمانوں کو ہی مار رہا، تو ہم جائیں گے یہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ گئے، ہم ماریں کیا پتہ؟ ایک غلط میسج جاتا ہے کہ مسلمان تشدد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو جب یہ تصور جائے گا کہ تو اپنوں کو نہیں چھوڑتے تو نیا آدمی اسلام قبول کرے گا، نقصان ہوتا نا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کا برملا اعلان نہیں فرمایا، چپکے سے بتا دیا حضرت حذیفہ، اور حضرت حذیفہ بھی جانتے تھے کہ اگر ان کی تشہیر مقصود ہوتی تو آپ خود مسجد نبی میں اعلان فرما دیتے، مجھے علیحدگی میں بتانے کا مطلب یہ کہ آپ تشہیر نہیں چاہتے، لہذا حضرت بھی کبھی اس کی تشہیر نہیں فرماتے۔ آپ سمجھ میں آئی؟ ایسی فتنوں کی روایتیں، فتنوں کے سلسلے میں ایک تو اس لیے ان کو عام طور پر بیان نہیں کیا گیا تھا کہ واقعے سے پہلے اگر اس واقعے کی بات کریں تو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات، تو فتنوں کی ان حدیثوں کو عوام الناس کے لیے سمجھنا دشوار تھا، لہذا وہ بیان کرتے تو لوگ، وہ جو پیچھے بات آئی نا کہ جو چیزیں سمجھ نہیں سکتے ان کو اگر بیان کریں گے تو انسان بھٹک جائے گا، اس لیے وہ فتنوں کی حدیثیں بھی حضرت حذیفہ عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اپنے شاگردوں میں سے جس کو ذرا مضبوط فہم و فراست کا مالک سمجھتے تھے ان کو بتاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں کتابوں میں، اگر وہ کسی کو بھی نہ بتاتے تو نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت ان ناموں کا ظاہر کرنا وہ فتنے کا باعث تھا، نقصان کا باعث تھا۔ اب ہمارے زمانے کے اندر جو لوگ اسلام کی بیخ کنی میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، تو سنجیدگی کے ساتھ ان کو بے نقاب کرنا، ان کی حقیقتوں کو کھولنا، ان کے نظریات اور خیالات کی خرابیوں کو اجاگر کرنا، یہ علماء وقت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، نقائص، غلط عقائد، ان کا اظہار کرنا یہ علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کی تنقیص یہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایسے لوگوں کے خیالات کو رد کرنا یہ تو لازم ہے، لیکن ان کو گالیاں دینا، بدتمیزی کے الفاظ بولنا، نہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ یہ ہمارے بزرگوں کا مسئلہ ہے۔ گالیاں نہیں دینی، گالیاں دینی نہیں ہیں، اور غلط عقائد کی وضاحت میں کوئی نرمی اور کوئی رعایت نہیں برتنی۔ گالیاں دیں گے تو یہ اسلام کے منشا اور مزاج کے خلاف، ان نظریات اور خیالات کی حقیقت ظاہر کرنے میں کوتاہی برتیں گے تو لوگوں کے سامنے اسلام کی شکل بدل جائے گی، لوگ جو ہے اسلام کے نام پر غلط چیزوں کو اختیار اور قبول کر لیں گے، اس لیے اس میں کوئی رعایت نہیں برتنی اور گالی گلوچ اور بے ادبی نہیں کرنی۔ سمجھ میں آ گئی؟ جی